نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصابير صدق الله العلی العظیم۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں کتا یا انسانی تصویریں ہوں۔ دراصل کتا اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ کتا جو ہے وہ ناپاک ہے اور جس چیز کو بھی منہ لگائے گا تو وہ اس سے ناپاک کر دیتا ہے۔ جیسے کھانے پینے کی کوئی اشیاء پڑی ہوں تو اگر ان کو وہ پیے گا یا ان کے قریب جائے گا، انہیں زبان سے چاٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ شریعت میں کتے کا جوٹا بھی حرام اور کتے کا بچا ہوا جو کھانا ہے اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے نجس کہا گیا ہے۔ البتہ بعض فقہا نے وہ کتے جو حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کی گنجائش دی ہے، یعنی وہ جو لوگوں کی حفاظت کے لیے بطور سیکورٹی یا بطور چوکیداری وہ رکھتے ہیں کہ گھروں کی حفاظت کی جائے یا فصلوں کی حفاظت کی جائے، بندہ ناچیز کے نزدیک یہ اگرچہ جائز ہے لیکن کراہت کے درجے سے خالی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں جنت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویریں ہوں۔ اور بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، جگہ جگہ پہ تصویریں آویزہ کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی کتے کی تصویر آویزہ کر لیتا ہے اپنے کمرے کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر، یا جہاں پہ اس نے سونا اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے اس کمرے میں اس طرح کی چیزیں اپنی وائف کی جو تصویر ہے اس کو آویزہ کر کے لٹکا دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کتے کو ساتھ ہنکا رہا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، بھائی میاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، کیا کر رہا ہوں، گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے کہ دیکھو کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصاویر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اسی لیے تو کتا پال رکھا ہے کہ نہ میرے گھر کے اندر فرشتے داخل ہوں گے اور نہ مجھے موت آئے گی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے جو فرشتہ یا ملک الموت جو آئے گا اس کتے کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ تمہاری روح بھی وہاں سے قبض کر کے نکل جائے گا۔ تو یہاں جو مراد ہے کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اس سے رحمت کے فرشتے مراد ہے۔ وہ فرشتے مراد نہیں ہے جو کرامن کاتبین ہیں، انسان کے کندھوں پر ہر وقت انسان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں کندھے پر جو نیکیاں انسان کی لکھ رہے ہیں اور جو بائیں کندھے پر انسان کی برائیاں لکھ رہے ہیں، انسان کی خامیاں نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ فرشتے انسان کے ساتھ لائق ہیں جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے اس وقت وہ فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فقہا نے لکھا ہے وہ فرشتے جو انسان کے حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ فرشتے بھی انسان سے جدا اور الگ نہیں رہتے۔ البتہ جو رحمت کے فرشتے ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر مسلمانوں کے گھروں میں خصوصاً رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، ان کی مجلسیں لگی رہتی ہیں، جس گھر میں حدیث میں آتا ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ گھر کبھی بھی اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے خالی نہیں رہتا، اس میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح جو کرامن کاتبین ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا، یعلمون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ معزز ہیں لکھنے والے، وہ جو تم عمل کرتے ہو اسے وہ لکھتے ہیں۔ تو ایک تو کرامن کاتبین بھی انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے جو انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ فرشتے بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ البتہ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس گھروں سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں جہاں کوئی کتا موجود ہو یا جہاں پر انسانی تصاویر آویزہ کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المؤمنین کے گھر میں تشریف فرما تھے
کہ دیکھا وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، دیکھا کہ ابھی تک وحی کا نزول نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین باہر دروازے پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس پردے کے اوپر جو باہر دروازے کے باہر جو پردہ لٹکا ہوا تھا، پردہ آویزہ تھا، اس پر کچھ جانداروں کی تصویریں تھیں، اس لیے میں اندر نہ آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جاندار کی تصویر کو دیکھتے تو اسے پھاڑ دیا کرتے تھے یا اسے وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے منع کیا گیا کہ انسان یا کتا پالے گھر کے اندر، یا ایسی تصویریں جو جاندار کی ہوں، چڑیا کی تصویریں ہوں، یا کوے کی تصویریں ہوں، یا انسانی روح کی تصویریں ہوں، یا چاہے وہ مرد کی ہوں چاہے خواتین کی ہوں، اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں تو اسے چاہیے کہ کتا بھی گھر میں نہ پالے اور تصاویر بھی گھر میں آویزہ نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے وہ گھر محروم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر جو تصویر ہے، پاسپورٹ کے اوپر جو تصویر ہے، تو یہ بھی کراہت کے درجے سے خالی نہیں، انہیں بھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر انسان جیب کے اندر رکھ سکتا ہے، اپنے پرس کے اندر خواتین رکھ سکتی ہیں شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، یا اسی طرح کے اور جو ضروری ڈاکومنٹس ہے، اس کی اجازت بعض فقہاء نے دی ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں۔ اب یہ تصویریں لگانا یا اسی طرح نوٹوں کے اوپر، کرنسیوں کے اوپر جو تصویریں وغیرہ آویزہ ہیں بحالت مجبوری، حالت اضطراری، چونکہ یہ ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے کہ بغیر پیسوں کے، روپیوں کے انسان گھر سے نکل نہیں سکتا، انسان اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو کہیں پہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ کارڈ، یا اسی طرح وہ ڈاکومنٹس یا وہ ضروریات زندگی کی چیزیں جن کے اوپر تصویریں آویزہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گزارا کرنا نہ مشکل بلکہ ناممکن ہوا کرتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری تصاویر جو ہیں وہ جو گھر میں آویزہ ہیں اس کو ہٹا دی جائیں، اگر کتا ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ پر سیکورٹی گارڈ کا انتظام کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ہماری خطاؤں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔